اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ سے امر کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم 2 باب پڑھ چکے ہیں، تیسرا باب شروع کر رہے ہیں۔ اس باب میں امر کا بیان، امر التماس دعا، امر کا حکم، امر کے دیگر معنی، مامور بھی کا حکم، ادا و قضا اور ان کی اقسام مذکور ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 11، امر کا بیان۔ زیادہ تر احکام شرعیہ کا مدار اوامر و نواہی پر ہے، یعنی زیادہ تر احکام شرعیہ اوامر و نواہی سے ثابت ہوتے ہیں۔ اوامر امر کی جمع ہے، نواہی نہی کی جمع ہے۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا اور نہی کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ امر کا ایک معنی ہوتا ہے معاملہ، تو جس امر کا معنی معاملہ ہوتا ہے اس کی جمع امور آتی ہے، اور جس امر کا معنی حکم ہوتا ہے اس کی جمع اوامر آتی ہے۔ خیر، زیادہ تر احکام شرعیہ کا مدار اوامر و نواہی پر ہے، اور یہ دونوں خاص کی اقسام ہیں، یعنی امر اور نہی یہ دونوں خاص کی اقسام ہیں۔ اس لیے خاص کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کی تقسیم کے بعد اب انہیں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اوامر اور نواہی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ طلب کی 3 صورتیں ہیں، طلب کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، امر۔ امر کسے کہتے ہیں؟ اگر عالی کی طرف سے طلب ہو تو امر و حکم، یعنی اگر کوئی بڑا طلب کرے، کوئی ہم سے بڑا ہم سے کوئی چیز طلب کرے تو یہ طلب امر یا حکم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ عالی کی طرف سے یعنی بلند مرتبہ شخص کی طرف سے، بڑے کی طرف سے طلب ہو تو یہ امر و حکم ہے۔ مثلا اعبدوا ربکم، یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ جو ٹکڑا ہے، جو عبارت ہے، یہ غالباً قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو بلند مرتبہ کی طرف سے طلب ہے، اسی وجہ سے یہ امر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جیسے مثال یوں سمجھیں، جیسے کوئی باپ بیٹے سے کہے کہ پانی لا، یا ایسا کر ویسا کر، تو یعنی بڑا چھوٹے کو حکم دے رہا ہے، بڑا چھوٹے سے کچھ طلب کر رہا ہے، کوئی کام طلب کر رہا ہے، کوئی چیز طلب کر رہا ہے، تو یہ طلب کیا ہے؟ امر ہے۔ التماس، طلب کی دوسری قسم ہے التماس، دوسری صورت ہے التماس۔ التماس کسے کہتے؟ اگر مساوی کی طرف سے طلب ہو، یعنی کوئی ہم پلہ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی ساتھی دوسرے ساتھی سے کچھ طلب کر رہا ہے تو یہ طلب التماس ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر مساوی کی طرف سے طلب ہو، مثلا دوست دوست سے کہے اشرب، یعنی پانی پی لے، یعنی دوست دوست سے پینے کو طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دوست دوست سے موبائل مانگتا ہے، کوئی کلاس فرینڈ دوسرے سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کہتا ہے وہاں جاؤ یہاں جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ التماس ہے، امر نہیں۔ دعا، اگر اپنے سے عالی سے طلب ہو، یعنی چھوٹا اپنے سے عالی سے یعنی اپنے سے بڑے سے کوئی چیز طلب کرے،
تو یہ طلب کیا ہے؟ دعا ہے۔ مثلاً اولاد والدین سے کہے، اولاد بچے والدین سے کہیں اشتر لی کتاباً، یعنی آپ میرے لیے کتاب خرید لائیے، تو بچوں کا والدین سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے کتاب خرید لائیے، یہ والدین پر حکم نہیں ہے یا التماس نہیں ہے، بلکہ دعا ہے۔ اگر چھوٹا بڑے سے کچھ طلب کرے تو یہ طلب دعا ہے۔ معمور بھی، معمور بھی کسے کہتے ہیں؟ اصول کی کتاب میں معمور بھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو معمور بھی سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ معمور بھی جس کے بجا لانے کا حکم ہوا اسے معمور بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز کو بجا لانے کا حکم ہوا، جس چیز کو بجا لانے کا حکم دیا گیا، جو چیز مطلوب ہے اسے معمور بھی کہتے ہیں۔ امر کا حکم، اب امر کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ طلب کی صورت بیان کرنے کے بعد اور معمور بھی کسے کہتے ہیں اسے بیان کرنے کے بعد امر کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ امر کا حکم، امر سے مقصود کسی کام کو لازم کرنا ہوتا ہے، یعنی جب بڑا چھوٹے کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کام کا لازم کرنا، لہٰذا اس کا حکم لزوم و وجوب ہے۔ امر کا حکم کیا ہے؟ لزوم و وجوب۔ امر سے مقصود کسی کام کو لازم کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا حکم لزوم و وجوب ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں، جیسے قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ دوسری جگہ ہے قولوا قولا سدیدا، یعنی سیدھی بات کرو۔ تو اب اچھی اور احسن انداز میں لوگوں سے بات کرنا ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ اچھی طرح بات کرنا امر کے ذریعے سے ثابت ہے، اچھی طرح بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اچھی طرح بات کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ امر کے اور بھی معنی ہیں۔ امر کا ایک معنی تو وجوب اور لزوم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی معنی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک جب امر قرائن سے خالی ہو، یعنی جب امر مطلق ہو، تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں۔ دیکھیے امر کے دیگر معنی، اگر کوئی قرینہ ہو تو بتائے کہ یہاں امر لزوم کے لیے نہیں، کوئی ایسا قرینہ ہو جو قرینہ یہ بتائے کہ امر یہاں لزوم کے لیے نہیں، وجوب کے لیے نہیں، تو پھر وہاں وجوب نہیں بلکہ دیگر پسندیدہ معنی میں سے کوئی معنی ہوگا۔ اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو قرینہ یہ بتائے کہ امر یہاں پہ لزوم کے لیے نہیں ہے، تو وہاں پہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دوسرے کسی معنی کے لیے ہوگا۔ اب مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، تادیب و تربیت۔ امر کبھی تادیب اور تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مما یلیک، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو حضور کا یہ فرمانا کل مما یلیک، تو لفظ کل امر ہے، یعنی کھاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے سامنے سے کھاؤ، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا واجب ہے، اگر کوئی بندہ اپنے سامنے سے نہ کھائے، درمیان سے کھائے تو وہ گنہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ادب سکھانے کے لیے ہے۔ یہاں جو امر ہے ادب کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، یہاں امر وجوب کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اہانت۔ کبھی امر اہانت کے لیے ہوتا ہے، جیسے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو، ہاں تو ہی بڑا عزیز، تو ہی بڑا عزت والا، کرم والا ہے۔ تو یہاں پہ جو امر ہے، ذق جو امر ہے، یہ اہانت کے لیے ہے، تحقیر کے لیے ہے، یہاں امر وجوب کے لیے نہیں۔ نمبر 3، دھمکی۔ کبھی امر دھمکی کے لیے ہوتا ہے، جیسے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ ٹھیک، فلیکفر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ دھمکی کے طور پر ہے، جو کرنا ہے کر لو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ کفر کرنے کا انجام کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دھمکی کے طور پر یہاں کہا جا رہا ہے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ نوٹ، امر میں نہ تکرار کا تقاضا ہوتا ہے نہ تکرار کا احتمال، یعنی امر میں
تکرار کا تقاضا بھی نہیں ہوتا، احتمال بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے، آپ کا بڑا کوئی آپ سے کہے کہ پانی لاؤ، تو آپ ایک مرتبہ پانی لا کر کے دے دیے تو امر پہ عمل ہو گیا۔ اب اس کا ایک مرتبہ کہنا کہ پانی لاؤ بار بار پانی لانے کا تقاضا نہیں کرتا، اور نہ ہی بار بار پانی لانے کا احتمال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امر نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ مثلا اقعد یعنی بیٹھو، ایک دفعہ ہی بیٹھنا کافی ہے۔ اگر کوئی اقعد کہے، ایک مرتبہ بیٹھ گئے تو ہو گیا، اس امر پہ عمل ہو گیا، بار بار تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ فائدہ: امر کا فی الفور یعنی فوراً بجا لانا ضروری ہے، امر پر فوراً عمل کرنا ضروری ہے، یا اس میں تاخیر کی گنجائش ہے تو اس بات کا فیصلہ قرائن سے ہو جاتا ہے۔ یعنی امر پہ فوراً عمل کرنا ہے یا تاخیر کے یعنی کچھ دیر کے بعد عمل کرنا ہے، یہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرینہ ایسا ہوتا ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امر پر فوراً عمل نہیں کرنا ہے، بعد میں عمل کرنا ہے، تو امر پر بعد میں عمل کیا جائے گا، تاخیر کے ساتھ عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر قرینہ ایسا نہیں ہے تو امر پر فی الفور یعنی فوراً عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔